مسیح میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، سن 2020 میں جو ہوا وہ اب ہماری زندگی کو کس موڑ پر لے آئے گا اس کا ہم میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ چائنا سے کووڈ-19 کی شروعات ہوئی اور کچھ وقت میں پوری دنیا اس سے پریشان ہو گئی۔ لوگوں کو گھروں سے باہر نہ جانے کے آرڈر دیے گئے، لاک ڈاؤن لگایا گیا، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور دیکھتے دیکھتے ڈیجیٹل مارکیٹ میں کافی اچھال آ گیا اور سب کچھ ڈیجیٹل ہونے لگا اور دیکھتے دیکھتے ہم نے بھی ڈیجیٹل لائف کو اپنی لائف بنا لیا۔ مکاشفہ 13 باب اس کی 16 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کی سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ عزیزو، ٹیکنالوجی آنے کے بعد گورنمنٹ نے سب پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ امریکہ میں سبھی طرح کی آئی ڈیز کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو ہاتھ میں کچھ بھی اٹھانا نہ پڑے، بس آپ اپنی فنگر پرنٹ اور آنکھوں سے رجسٹریشن کرائیں۔ عزیزو، آج ہم بالکل بھی سیف نہیں اور پرائیویسی تو بالکل بھی ختم ہو چکی ہے۔ کسی بھی ایپ کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ عزیزو، اب سے واٹس ایپ کی پالیسی چینج ہو چکی ہے۔ واٹس ایپ کے پاس آپ کی پوری جانکاری ہے، جیسے کہ آپ کی لوکیشن، آپ کی ڈیوائس انفارمیشن، فون ڈیٹیلز، سروس ڈیٹیلز، یہاں تک کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، یہ بھی واٹس ایپ کو پتہ ہے۔ مکاشفہ 13 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے۔ عزیزو، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری پوری دنیا کو ایک مارک یا پھر ایک لائسنس یا پھر ایک چپ کے شکل کا کچھ بھی ایسا لینا پڑ سکتا ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے کمپلسری ہوگا؟ ہر انسان جو خریدنا اور بیچنا چاہتا ہے، جو کھانا خریدنا چاہتا ہے یا پھر بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے ماتھے پر یا اس کے ہاتھ میں اس مارک کا ہونا ضروری ہے۔ نو مارک، نو شاپنگ۔ اور اس وقت دنیا میں اتنے کال پڑیں گے، کیونکہ لوگ کھانے کے بغیر نہیں رہیں گے، تو فائنلی بہت سے لوگ اس چھاپ کو لیں گے تاکہ اچھے سے ان کی زندگی گزر سکے۔ اینٹی کرائسٹ، جھوٹا مسیحا، اس پوری دنیا کو مجبور کرے گا تاکہ سبھی لوگ اس چھاپ کو لے سکیں۔ وہ گلوبلائزیشن، ون ورلڈ آرڈر کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی طرف کرے گا۔ گورنمنٹ ان کے کنٹرول میں ہوگی، ہمارے فائنانسز ان کے کنٹرول میں ہوں گے، ہماری آزادی بھی اس کے کنٹرول میں ہوگی۔ تب پوری دنیا سوچے گی یہ سب سے بہتر انسان ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز کا سلوشن ہے۔ وہ اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹی قائم کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے، اور جب پوری دنیا کو لگے گا کہ ہم بالکل سیف ہیں، تب وہ اپنی شرارت کو پھیلانے لگے گا اور خدا کے لوگوں کو ستائے گا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی مانند بنائے گا، انفیکٹ خدا کے گھر میں بیٹھے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ میری عبادت کرو۔ وہ کہے گا خدا کی نہیں بلکہ اس کی عبادت کرو۔ دوسرا تسلنیکیوں 2 باب 3 آیت میں مقدس پولس رسول اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ مقدس پولس رسول لکھتے ہیں، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، جب اینٹی کرائسٹ آئے گا تو وہ لوگوں کو بھٹکائے گا اور لوگ اس پر یقین کریں گے، ایسا ہم بائبل مقدس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو پوری دنیا جان جائے گی کہ سچا خدا صرف اور صرف وہی ہے۔ عزیزو، خداوند کی کلام میں لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں، جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام ہے۔ عزیزو، ان 1,44,000 لوگوں کو تو ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ عزیزو، آسمان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے ماتھے پر 666 نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کا نام لکھا ہوگا، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔
عزیزو، آج بہت سے لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ سسٹم آ جائے گا، مہر لگ جائے گی، لیکن عزیزو ہمیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان پر خداوند یسوع مسیح کی مہر ہم سب ہی کے اوپر ہونے والی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ آپ کی اور میری صورت خداوند کے ہاتھوں پر بنی ہوئی ہے۔ تو جب مارک آف دا بیسٹ سسٹم آئے گا تو خداوند ہمیں ہمت دیں گے، ہمیں طاقت دیں گے، کیونکہ ہم سب خداوند کی نظر میں خداوند کے پیارے لوگ ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔